اس ریکارڈ میں نہ تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو 45 کروڑ روپیہ جمع کروانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے کراس چیکس کہاں پر ہیں، ان لوگوں کی کوئی ڈپازٹ سلپس وہاں پر موجود نہیں ہیں، صرف ایک کاغذ کے اوپر تحریر لکھ دی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ 10 کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیا، یہ 3 کروڑ روپیہ کسی بھون داس نے دیا ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ان کو بیری سی شنیپ یاد آ گیا تھا کہ جی پتہ نہیں کسی یہودی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈال دیے، بعد میں پتہ چلا کہ بیری سی شنیپ تو ایک لا فرم تھی اور اس لا فرم کے اندر کام کرنے والا کاموں کی کا آصف چودھری جو یو ایس اے کے اندر ہے ابھی، اس نے وہ پیسے جمع کروائے تھے۔ لیکن اس 3 کروڑ روپیہ جمع کروانے والا بھون داس جو 15 مارچ کو پیسے دیتا ہے، 16 مارچ کو ان کے پاس اس کو یہ اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی رسید جا کے 21 مارچ کو کاٹتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ پیسے آ جایا کرتے تھے کسی جگہ سے اور اسحاق ڈار فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ فلانے کے نام پہ ڈال دو، یہ فلانے کے نام پہ ڈال دو، یعنی وہی طریقہ ہے واردات کہ پیسہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ سے آیا ہو، پیسہ ممنوعہ ذرائع سے آیا ہو، جس طرح انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے اندر کیا۔ آپ نے دیکھا ٹی ٹیز کیس میں، آپ نے دیکھا جو ایف آئی اے کے اندر ان کا جعلی اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے کہ پیسہ آیا ہے کرپشن کا، پیسہ آیا ہے کک بیکس کا، لیکن لوگوں کے فرضی ناموں کے اوپر ان کی رسیدیں بنا دی گئی، لیکن ان رسیدوں کا کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اگر پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے تو وہ کسی کراس چیک کے ذریعے آیا ہوگا، اس کراس چیک کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی رسید ساتھ میں لگانا ضروری ہوتی ہے۔ یعنی کہ پاناما کیس میں فلیٹ 4 موجود ہیں، جی یہ فلیٹ بھی ہمارے ہیں مان لیا جاتا ہے، اچھا یہ فلیٹ کن پیسوں سے آئے ہیں، جی اس کی رسیدیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جب رسیدیں مانگی گئی تو قطری کھاتہ آ گیا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں آ گئیں۔ یہاں بھی معاملہ اب رسیدوں تک پہنچ گیا ہے کہ رسیدیں مانگی جا رہی ہیں کہ یہ آپ نے پیسے فلاں 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 بندے کے نام کے اوپر ڈال تو دیے، لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف بھی تو دیں کہ اگر یہ پیسہ اس نے کیش بینک میں جا کے جمع کروایا ہے تو اس کی کوئی ڈپازٹ سلپ اس کے پاس ہوگی، وہ ڈپازٹ سلپ آپ لا کے ہمیں دکھائیں۔ یہاں کوئی کراس چیک سے پیسہ جمع ہوا ہے، کوئی چیک جمع ہوا ہے، اس چیک کی کوئی فوٹو کاپی لا کے دکھا دیں۔ تو لہذا یہ ابھی تک اس معاملے میں وہ ڈاکومنٹس فراہم نہیں کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک سٹیٹمنٹس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جو ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے اس ریکارڈ کی اتھینٹیسٹی کیا ہے، اس ریکارڈ کا ویریفائیبل ہے یا نہیں ہے، یا یہ پیسے جو ہے وہ کسی نے فرشتے ڈال کے چلے گئے ہیں۔ اور آپ کو ان کی تاریخ یاد ہے کہ بے نظیر شہید اپنی کتاب میں لکھ دیتی ہیں کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے انہوں نے حکومت گرانے کے لیے کام کیا۔ اور میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے، ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ توشہ خانے کی بی ایم ڈبلیو گھر لے گئے، ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ سرکاری خزانے کو لوٹ مار کر کے فلیٹوں پہ چلے گئے۔ یہاں بھی میاں صاحب نے ایک واردات ڈالی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی ہی پارٹی کا 4.5 کروڑ روپیہ نکال کے لے گئے، وہ خرچ کر رہے ہیں۔ پارٹی کے فنڈ کو بھی نواز شریف نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اب پتہ نہیں وہ پارٹی کا فنڈ جو ہے وہ اس کو کہاں استعمال کیا۔ یہاں بعض اوقات لگتا ہے کہ کرپشن کے پیسے کو، کک بیکس کے پیسے کو، یا یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اس کو وائٹ کیا، بعد میں نکال کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون موجود رہا ہے، لیکن اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا الیکشن کمیشن، الیکشن ایکٹ کا، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا۔ اگر ہر سال پارٹیز کے اکاؤنٹس کو جانچ پڑتال کے ساتھ پھر سرٹیفائیڈ کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن آج یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچا ہے۔
کہ ان پارٹیز کی حقیقت کو عوام کے سامنے رکھا جائے. لہذا ہم نے الیکشن کمیشن میں آج درخواست جمع کروائی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے اوپر ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے پروزل کا آغاز کیا. اس پروزل کے دوران یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جب تک رسیدیں یعنی کہ کراس چیکس، کوئی ویریفائیبل ایویڈنس، کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹ جن کو ہم رسیدیں کہہ سکتے ہیں عام فہم لفظ کے اندر، وہ جمع نہیں کروائی جاتی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پروزل کس بات کی ہو سکتی ہے. ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فائنینشیل ایکسپرٹس ایک جگہ کے اوپر آ کے رک گئے. لیگل ٹیم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہماری فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے جب تک یہ آبجیکشنز ہیں، ان آبجیکشنز کو، ان اعتراضات کو جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے. ادروائز یہ 8 روز کی جو ایکسرسائز ہے، وہ ایکسرسائز جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کا وقت ضائع کیا. بارہا وہ ریکارڈ مانگتے رہے. الٹیمیٹلی ان کو اسٹیٹ بینک کو لکھنا پڑا. دونوں جماعتوں کے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس منگوائے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے صوبائی اکاؤنٹس بھی مینٹین کرتی ہے. صوبائی اکاؤنٹوں کے نام لکھ دیے، فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں جمع کروائی گئی، نہ بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی ہے. تو ابھی تو یہ جو ان کے مرکزی 2 اکاؤنٹس ہیں اس میں اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، تو صوبائی اکاؤنٹوں کے اندر انہوں نے کیا اندھیر نگری مچائی ہوگی، وہاں پر کیا کیا گھپلے انہوں نے جو ہے وہ کیے ہوں گے. تو میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں، مریم صفدر کو، کہ اب جو ہے وہ اپنا دل بڑا کریں. اب الیکشن کمیشن میں احتجاج کرنے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فنڈز کا تو بڑا بار بار یاد آ جاتا ہے. تو پی ایم ایل این کے فنڈز کہاں ہیں؟ پی ایم ایل این کی بینک اکاؤنٹس میں آنے والے پیسوں کی مریم صفدر بتائیں رسیدیں کہاں پر ہیں؟ یہ بھون داس کون ہے؟ یہ تسنیم ناز کون ہے؟ اسلام آباد میں وزیر مملکت فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کڑی تنقید کی نون لیگ پر.